السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پشاور ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ہی جو پی ٹی آئی کو حکم امتناع دیا گیا تھا انٹرا پارٹی الیکشن پر، اس کو اب ختم کر دیا ہے اور اس طرح 22 دسمبر کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال ہو گیا ہے۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ بیرسٹر گور علی خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں رہے ہیں، جبکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کل اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ اب ان کے پاس نہیں ہے۔ اس سے پہلے بلہ واپس لیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے ہی ایک سنگل بینچ نے، سنگل جج پر مشتمل سنگل جج نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ بلہ واپس پی ٹی آئی کو دیا جائے، لیکن اب جو ڈویژن بینچ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ اور یہ حکم امتناع ختم کیا جاتا ہے اور 22 دسمبر کا فیصلے کو بحال کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں بلہ ملے گا یا نہیں، یہ سوال پھر سے کھڑا ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دو اہم شخصیات خالق حقیقی سے جا ملی۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ، سابق وزیر خارجہ، سابق وزیر خوراک، ممبر سینٹ اور مایہ ناز سیاستدان سرتاج عزیز انتقال کر گئے۔ 95 برس کی انہوں نے عمر پائی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور درخشندہ ستارہ اسلم کمال صاحب، جو مصوری، خطاطی، بالخصوص اسلامی خطاطی اور شاعری سے اپنا حوالہ رکھتے تھے، وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان دونوں شخصیات سے متعلق بھی آج کے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ انتخابی دنگل توڑ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ایک پراسرار خاموشی اب نظر آتی ہے، کیا یہ خاموشی ٹوٹے گی؟ آج کے پروگرام میں یہ بھی جانیں گے۔ ارشاد صاحب، سرتاج عزیز صاحب سے ہم شروع کریں۔ ظاہر ہے آپ کی بہت سی ملاقاتیں ان کے ساتھ رہیں، آپ نے ان کے ادوار بھی دیکھے، ان کو اس وقت بھی دیکھا جب وہ اقتدار میں تھے، اس کے بعد بھی دیکھا جب وہ اقتدار میں نہیں تھے۔ ایک پڑھا لکھا حوالہ پاکستان کی سیاست کا، ہارورڈ سے ماسٹرز کیا معیشت میں۔ ایک تو نقصان ہے سیاست کے لیے، لیکن بطور شخص، بطور شخصیت آپ نے ان کو کیسا پایا؟ پاکستان کی تاریخ میں چند لوگ ایسے وزیر خزانہ کے طور پر آئے جو واقعتاً ماہر معیشت تھے۔ ڈاکٹر محبوب الحق ماہر معیشت تھے، ان کا میدان تھا۔ اسی طرح جناب سرتاج عزیز صاحب کا معیشت میدان تھا، تو سرتاج صاحب ان میں شامل تھے۔ جنوبی صاحب کی حکومت میں پہلی دفعہ وزیر خوراک بنے، اور پھر نواز شریف صاحب کے دو ادوار میں دو وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ رہے۔ آخری دور میں سینٹ کا ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا، لیکن پھر وہ مشیر خارجہ کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے، بلکہ چونکہ مجید نظامی صاحب سے ان کی عزیز داری بھی تھی اور ان کے اسلامیہ کالج کے کلاس فیلو بھی تھے، تحریک پاکستان میں انہوں نے حصہ لیا تھا، تو تھوڑا سا ہم بھی بے تکلف ہو جاتے تھے ان کے ساتھ۔ تو جب یہ مشیر خارجہ تھے تو میں نے کہا کہ اسلام آباد میں ایک بریفنگ میں میں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وزیر خارجہ کے بغیر ہے، تو سرتاج صاحب آپ کو تو دقت پیش آتی ہو گیا تو مشیر خارجہ، تو کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ نالائق وزیر خارجہ سے لائق مشیر خارجہ بہتر ہوتا ہے، مجھے کبھی دقت پیش نہیں آئی۔ اپنے مزاج کے آدمی تھے، مرنجہ مرنج تھے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں حکومت بنی مسلم لیگ کاف کی، سرتاج صاحب مسلم لیگ میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے، انہوں نے اس دور میں مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑا۔ اچھا، یہ کریڈٹ ان کا ہے؟ یہ ان کا کریڈٹ ہے، لیکن کریڈٹ آپ خورشید قصوری صاحب کا بھی لیں کہ انہوں نے ان دنوں یہ فارغ تھے تو انہوں نے ان کو اپنی یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگایا۔ یعنی پاکستان مسلم لیگ کا سیکرٹری جنرل جو تھا، عملاً تو وہ سیکرٹری جنرل نہیں رہے تھے، تو جو سیکرٹری جنرل رہے تھے ان کو انہوں نے مسلم لیگ کاف کے وزیر خارجہ نے ان کی قابلیت، اہلیت، مزاج کی بنیاد پر اپنی یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگایا، اور یونیورسٹی نے اس دور میں ٹھیک ٹھاک ترقی کی، نام بنا اس کا۔ اچھا، مزاج ان کا تھا، ویسے دھیمی مزاج کے تھے، مرنجہ مرنج شخصیت تھے، لیکن اپنی بات پہ ڈٹ جاتے تھے۔ ایک دفعہ میاں شریف صاحب نے، یہ 97 میں جب حکومت آئی، تو
تو میاں شریف صاحب نے ان سے کہا کہ جی آٹا جو ہے، اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں کہ 10 روپے یا 5 روپے پر کے جی سستا کر دیں ایک خاص جو تنخواہ دار طبقہ ہے نا، یا خاص آمدنی والے لوگ جو ہیں ان کے لیے. تو انہوں نے کہا میاں صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سبسڈی جو ہے کتنی مہنگی پڑے گی ملک کو. انہوں نے کیلکولیشن کر کے بتایا کہ اتنے ارب روپیہ چاہیے اس کے لیے. انہوں نے کہا جی آپ وزیر خزانہ یہ آپ کا کام ہے، میرا کام تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نواز صاحبزادے کے بارے میں اپنے کہ نواز شریف کی حکومت کا ایک امیج بنے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. میاں شریف صاحب نے پھر مجید نظامی صاحب کو شکایت کی کہ جی یہ اچھا ہے ہماری بات ہی نہیں مانتا، آپ اس سے بات کریں. تو وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کیلکولیٹر ریٹ لے کے بیٹھ جاتا ہے، کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے کہ یہ تو اتنا ہو. پھر مجید نظامی صاحب نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا نظامی صاحب جی بات کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں سبسڈی جو ہوتی ہے وہ بالآخر قومی خزانے پر بوجھ بنتی ہے. غریب کو ادھر سے تو میں فائدہ دے دوں گا لیکن جو انفلیشن اس سے آئے گی اس کا نقصان بھی تو غریب نے اٹھانا ہے. باقی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، آٹا سستا لے کے تو اس نے کیا کرنا ہے. صحیح ہے. ایک دفعہ مجید نظامی صاحب نے ان سے کہا کہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا، وہ کہتے تھے کہ جی ایک پنکھا اور ایک بلب وہ فری ہونا چاہیے، اس کی کوئی بل نہیں لینا چاہیے. تو وہ ان سے بے تکلفی بھی تھی. کہنے لگے مجید تو بڑے پرانے دور دا ہو گئے ہیں تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس طرح دی چیزیں جڑیں ہون ترقی یافتہ ملکیں نہیں چل دیاں. یہ پری پارٹیشن دی تیری سوچ ہے. خیر مجید صاحب ہنس کے ٹال کے اس بات کو. تو بہرحال ایک عہد تھا، ایک شخصیت تھی اور قابل تقلید تعلقات ان کے، یعنی باوجود کہ مسلم لیگ نون کے وہ سیکرٹری جنرل بھی تھے، ان کے تعلقات تمام لوگوں سے محبت کے تعلقات، احترام کے تعلقات تھے، اور کسی نے ہمارے سامنے کم از کم ان کی بالکل صحیح ہے. ارشاد صاحب برائی نہیں کی. دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اگلے معاملات آثار جوار رحمت میں جگہ عطا کرے. اسلم کمال صاحب سے متعلق بھی بات کریں گے لیکن وہ پروگرام کے آخری حصے میں کریں گے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، JUIFA کے رہنما بھی ہیں، ماہر قانون بھی ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا کہ آج پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے یہ جو فیصلہ تھا اسٹے کا، وہ اسٹے ختم کر دیا اور 22 دسمبر کا الیکشن کمیشن کا پھر سے یہ فیصلہ اب انٹیکٹ ہے اور بیرسٹر گوہر چیئرمین بھی نہیں رہے ہیں. اب ایک جانب ظاہر ہے یہ پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا، میرٹ پہ کیس سنا جائے گا. اب PTI کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. تو آپشنز کیا بچتے ہیں اب PTI کے پاس؟ دیکھیے ایک آپشن جو ون آف دی آپشن ہے وہ یہ ہے کہ 9 تاریخ شاید مین کیس فکس ہے اور 9 تاریخ تک انتظار کر لیں اور اس میں آرگیو ہو کیس، جو بھی الٹیمیٹلی اس کا فیٹ ہو، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے ڈیسائیڈ کیا جائے کہ اب کیا کرنا ہے. دوسرا آپشن یہ جس طرح سے کہا گور خان نے کہ جی ہم سپریم کورٹ اس کے اگینسٹ جائیں گے، میرا خیال ہے یہ آپشن جو ہے نا وہ یہ بڑا لمیٹڈ ہے اور یہ اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ جانا جبکہ معاملہ پینڈنگ ہے اور 9 تاریخ کو سنا جانا ہے، شاید میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا فیزیبل نہیں ہوگا. بہرحال انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کیونکہ میں تو JUI سے متعلق ہوں اور میرے کسی بھی نہیں، وہ تو فیصلہ تو کرنا ہے کامران صاحب، لیکن اب جو اس وقت حالات ہیں، الیکشنز ہیں، ظاہر ہے انتخابی نشان الاٹ ہونے ہیں، خصوصی نشستیں جو ہیں وہ پارٹی ٹکٹ پہ نامنیز ہیں. تو اگر یہ معاملہ سب جوڈس ہی رہتا ہے اور اس کا فیصلہ جو الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے مطابق انتخابی نشان الاٹ ہونے کی تاریخ کے بعد آتا ہے، تو پھر PTI کی انتخابات میں آئینی قانونی پوزیشن اور بلے کی کیا سگنیفیکنس رہے گی؟ دیکھیے PTI نے میرا خیال ہے کچھ اس معاملے میں فاش غلطیاں کی ہیں اور شروع سے کی ہیں. پہلی فاش غلطی تو یہ تھی کہ جو عمران خان صاحب والا الیکشن تھا جس کو انڈو کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے، وہ الیکشن تھا اور وہ انڈو ہو گیا. پھر اس انڈو کیے جانے کو انہوں نے خود کنسیڈ کر لیا، یعنی اس کو چیلنج نہیں کیا، یعنی اس کے ساتھ اتفاق کیا. اب جب اتفاق کیا تو اس میں اس آرڈر میں کچھ ڈائریکشنز بھی تھی اور ڈائریکشنز کو یا ماننا چاہیے تھا یا پھر اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا. انہوں نے مان لیا. جب مان لیا تو پھر اس کی مطابقت میں نہیں گئے، اس کے مطابق نہیں چلے. جب نہیں چلے تو پھر اس کے نتائج جو ہے وہ سارے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں.
کامران صاحب ایک بات کہی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا اپیل میں جانا یہ عجیب سا ہے کہ جب کوئی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پر دیا یا عدالت کے طور پر دیا تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مدعی کی کسی پٹیشن پر کوئی فیصلہ جو عدالت دے دے یا کوئی ادارہ دے دے تو وہ ادارہ جائے وہ مدعی کو جانا چاہیے اپیل میں. الیکشن کمیشن فریق بن گیا, اپیل میں تو جانا چاہیے تھا اکبر ایس بابر کو یا نورین فاروق کو یا جو بھی شکایت کنندہ تھے. یہ الیکشن کمیشن کا اپیل میں جانا یہ قانونی طور پر درست ہے؟ جو دوست یہ کہہ رہے ہیں وہ شاید اس بات سے واقف نہیں ہے کہ اس معاملے میں کوئی ایک میٹر نہیں تھا. اکبر ایس بابر کی اپیل تھی اور لوگوں کی بھی اپیلیں تھیں اور الیکشن کمیشن جو ہے بذات خود آبجیکٹر تھا. یہ اگر تھوڑا سا اس الیکشن کمیشن کی آرڈرز کو دیکھا جائے تو اس میں جو ہے الیکشن کمیشن خود بھی آبجیکٹر تھا. اس الیکشن پہ ان کے اپنے جو ہے ادارے نے بہت سے سوالات اٹھائے تھے اور جس کو جو ہے لاسٹ میں علی ظفر نے اور غور خان نے اس کے بعد اس کے اوپر بھی آرگیو کیا تھا. تو یعنی اس میں ایک تو وہ اس کا ریگولیٹری کردار تھا اور اس کے اوپر ان کے اپنے اعتراضات بھی تھے اور جس اعتراض کو انہوں نے جوڈیشل سائٹ پہ اٹینڈ کیا اور اس جوڈیشل سائٹ پہ اٹینڈ کرنے کے بعد اس کو ایکسیپٹ بھی کیا. تو اس میں اس دونوں حیثیتیں تھیں الیکشن کمیشن کی. ویسے الیکشن کمیشن کو اپیل میں اگر نہیں جانا چاہیے تھا تو اس بات کو تو آج ڈویژن بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کی تسلیم کر لیا کہ ان کی اپیل مینٹینیبل تھی یا انہوں نے جو بھی چیلنج کیا تھا وہ مینٹینیبل تھا. جب مینٹینیبل تھا تو اس پٹیشن کو ایکسیپٹ کیا گیا. انفیکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ کی بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا. وہ انہوں نے آنا ان کی منزل جو ہے اسلام آباد تھی مگر انہوں نے اس گاڑی کاٹ لی پشاور کی طرف اور سمجھا کہ اس طرح سے اسلام آباد پہنچ جائیں گے. وہ ان سے بڑی واضح غلطی ہوئی ہے. اچھا, تو اب بھی اگر وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور 9 تاریخ کا انتظار نہیں کرتے تو آپ کے خیال میں یہ قانونی طور پر ان کی غلطی ہوگی؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ پری اسٹیج پہ چلے جائیں گے اور پری میچور اسٹیج پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد مایوسی مزید بڑھے گی. اگر سپریم کورٹ میں ان کی پلی ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 9 تاریخ کو تو پھر سماعت پشاور ہائی کورٹ میں نہیں ہو سکے گی؟ نہیں, اس کی سپریم کورٹ 2 باتیں کر سکتی ہے ممکنہ طور پہ. ایک یہ کہ ان کی جو پٹیشن آئے اس کو انٹرٹین کر لے یا پھر ان کو کہے کہ 9 تاریخ کو جا کے وہاں پہ اس کو کنٹیسٹ کریے جو پشاور ہائی کورٹ میں آپ کا معاملہ آلریڈی پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. اتحادیوں کے ساتھ آپ کے مذاکرات شروع ہوئے, سب کا اتحادی مسلم لیگ نون کے ساتھ. اب اس محاذ پر خاموشی ہے, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, تو ہمیں بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے سرد مہری کی وجہ کیا ہے؟ کمیٹیوں کے ابھی تک کوئی اجلاس ہی نہیں ہو پایا. نہیں, میرا خیال ہے مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ اپنے طور پہ پھنسی ہوئی ہے اور ہم بھی اپنے طور پہ پھنسے ہوئے ہیں. خاصا پریشر ہوتا ہے یہ ٹکٹوں کے حوالے سے اور اس پریشر کو جو ہے وہ برداشت کرنا میرا خیال ہے بہت سخت کام ہے. جو لوگ ہم تک بھی پہنچ پاتے ہیں ہم ان کا پریشر جو ہے نا وہ نہیں برداشت کر پاتے. بڑی لیڈرشپ پتہ نہیں کس طرح سے اتنا بڑا پریشر لے لیتی ہے یا برداشت کر جاتی ہے. تو وہ ابھی تک پریشر ہے مگر یہ 12-13 تاریخ جب گزر جائے گی یہ اسکروٹنی کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ پھر معاملات مزید آگے بڑھیں گے کہ کس پارٹی نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے یا کہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے. ویسے ہماری ایک پالیسی واضح ہے کہ ہم ضلعوں لیول پہ ہم نے پرمٹ کر دیا ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ کے بات جو ہے وہ آپ کے مفاد میں ہے, جہاں پہ آپ کچھ لے کے دے کے کوئی اچھے نتائج لا سکتے ہیں یہ سمجھتے ہیں تو لوکلی اس مسئلے کو حل کریے. صرف اس کی ہمارے سینٹر سے مرکز سے منظوری لینا ضروری ہوتی ہے. اچھا کامران صاحب, یہ بھی رپورٹ ہوا کہ شاید مسلم لیگ نون نے 3 نشستیں مانگی ہیں قومی اسمبلی کی پنجاب سے. جے یو آئی نے مسلم لیگ نون سے مانگی ہیں. کیا اس میں حقیقت ہے اور اگر ہے تو وہ کون سے حلقے ہیں جہاں پہ جے یو آئی سمجھتی ہے کہ اس کے پاس پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں نون لیگ کے مقابلے میں؟
ایک بات کو تو میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہم نے نشستیں مانگی ہیں، بالکل اس میں نو ڈاؤٹ، مگر کون کون سا حلقہ ہے کہ پنجاب کی جماعت کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا. میں کسی غلط اگر حلقے کی نشاندہی کر دوں تو اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی. صحیح. تو مانگی ضرور گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی پارٹی جو ہے وہ میدان میں نہیں تھی پچھلی حکومت کے خلاف جدوجہد میں، تو صرف JUI تھی جو کہ پوری تحریک چلاتی رہی ہے ڈے 1 سے. اور باقی یقیناً جو ہے نا باقی دوستوں نے آ کے ہمارے جلسوں میں شرکت کی، مگر جو جلسے اور جلوس اور جتنا جو کچھ بھی تھا وہ پنجاب میں یا سندھ میں، بلوچستان میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں، وہ صرف JUI کرتی رہی. اچھا، ایک مسئلہ یہ الیکشن کا آ رہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا پتھر پر لکیر ہے، ساری سیاسی جماعتیں تیاری بھی کر رہی ہیں، لیکن آپ کی جماعت غالباً واحد جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ جی کچھ التوا ہو جائے تو مناسب ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. موسم تو خیر مارچ اپریل میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ جو حالات ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، یہ کب تک ٹھیک ہو سکتی ہے، اور آپ توقع کرتے ہیں کہ اس کے بعد الیکشن ہونا زیادہ مناسب ہوگا؟ میں ایک ٹی وی چینل پہ تھا، تو مجھے شاید انہوں نے کہا کہ محسن داور پہ جو ہے نا وہ فائرنگ ہوئی یا اس کی گاڑی پہ اور یا اس اوپر. تو اللہ پاک رحم کرے، حالات کو ٹھیک ہونا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن جو ہے وہ ملک کو چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے چلنا چاہیے، نہ کہ کسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت چلنا چاہیے. مگر اس الیکشن کے لیے ایک ماحول بنا ہونا چاہیے، اور وہ ماحول جو ہے الیکشن کمیشن نے اور ان کیئر ٹیکرز نے بنانا ہے، جو کہ ابھی تک نہیں بن پایا. ہم کو ہر روز ایک تھریٹ لیٹر جو ہے نا وہ دے دیا جاتا ہے. پہلے مولانا صاحب کے حوالے کر دیا جاتا تھا، جو تقریباً درجن جو ہے تھریٹ لیٹرز آ گئے. ابھی ان کے بیٹوں کے حوالے بھی جو ہے نا وہ تھریٹ لیٹرز جو ہے نا وہ شروع ہو گئے ہیں. پھر محسن داوڑ والا واقعہ جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. تو اللہ پاک رحم کرے کہ امن امان کے ساتھ سارے معاملات ہوں، حالات اللہ کرے کہ ٹھیک ہوں، اور ہم سارے الیکشن میں جائیں بر وقت، اور وقت پہ الیکشن ہو پائیں. تو کامران صاحب، آپ کی جو تحفظات اور شکایات ہیں، کیا الیکشن کمیشن کو تحریری طور پر بھی آپ نے آگاہ کیا ہے کہ یہ مسائل آ رہے ہیں؟ نہیں، تحریری طور پہ میرے علاوہ اگر کسی اور دوست نے آگاہ کیا ہو تو مجھے نہیں پتا، مگر کم از کم کیونکہ یہ معاملات میں ڈیل کرتا ہوں، اگر الیکشن کمیشن کے معاملات ہوں یا عدالتوں کے معاملات ہوں، تو ہماری طرف سے کوئی تحریری طور پہ ایسی بات نہیں کی. نہیں تو پھر میڈیا پہ آپ لوگ یہ سب باتیں کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن یہ کہہ دے کہ آپ لوگوں نے باضابطہ ہمیں آگاہی نہیں کیا، تو پھر جواز آپ کا کیا رہے گا؟ آپ کی دلیل میں جان کتنی رہے گی؟ دیکھیے مولانا، اگر کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ اتنی بھی جو ہے نا وہ کیجول بات نہیں ہے کہ اس کو اوور لک کر لیا جائے یا کوئی کہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے پاس بہت سے اختیارات میں ایک اختیار یہ بھی ہے کہ وہ سو موٹو بھی ایکشن لے سکتا ہے یا معاملات دیکھ سکتا ہے. تو یہ اگر وہ سمجھتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ حالات جو ہے بہت پرامن ہیں، یہ اسپیشلی 2 صوبوں میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، تو بالکل ضرور الیکشن. دیکھیں، آج سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کی اور توہین الیکشن کمیشن کی جو درخواست دی گئی تھی، الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست دی گئی تھی PTI کی طرف سے، تو لطیف کھوسہ سے بھی معزز ججز یہ بار بار پوچھتے رہے کہ آپ کے پاس شواہد کیا ہیں، آپ نے کیا الیکشن کمیشن کو باضابطہ آگاہ کیا ہے. تو وہ ایک جواز تو تھا. تو اس تناظر میں جتنا میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، آئی تھنک آپ کے تحفظات جانے تو چاہیے تھے. دیکھیے ہمارے پاس تو شواہد جو ہے نا وہ ہماری 7 درجن جانیں تو ایک دفعہ میں گئی ہیں باجوڑ میں. حمداللہ پہ حملہ ہوا ہے، وہ شہادت کیا کافی نہیں ہے. اکبر ترین پہ حملہ ہوا ہے، وہ شہادت کافی نہیں ہے. 1 درجن مولانا کو تھریٹ لیٹرز ایشو ہو چکے ہیں، وہ کافی نہیں ہے. کیا ان کی کافی الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے؟ مولانا کے بیٹے کو آج جو ہے تھریٹ لیٹر ایشو ہوا ہے، وہ کیا کافی نہیں ہے؟ پشتین صاحب والا واقعہ جو آج جو کچھ رپورٹ ہوا ہے، اگر وہ درست ہے تو کیا یہ شہادت کافی نہیں ہے؟ تو یہ بہت سارے ایسے شواہد موجود ہیں، مگر اسٹل اگر الیکشن کمیشن انسسٹ کرتا ہے کہ معاملات پرامن ہیں تو بسم اللہ کریں. اچھا کامران صاحب، یہ تو ہمارے ملک دشمنوں کی خواہش ہو سکتی ہے، ہمارے دشمنوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ملک میں انتخابات نہ ہوں وقت پر، التوا ہو. ہماری تو قوم کی تو یہی خواہش ہے کہ وقت پر ہو جائیں، اور سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے. اگر ہم ان حالات کو بہانہ بنا کر الیکشن کو آگے لے جاتے ہیں تو یہ تو ان کی کامیابی ہوگی. 2013 میں حالات اس سے زیادہ خراب تھے، لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوئے. 8 میں اس سے بھی زیادہ خراب تھے، اس کے باوجود الیکشن ہوئے.
تو اللہ نہ کریں کہ 2008 سے یا 2013 سے زیادہ حالات خراب ہوں اور الیکشن ہونے چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, مگر ماحول تو بنا دیجیے نا. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے, ہم کہتے ہیں الیکشن کا ماحول بنا دیجیے, ہمیں اتنا آزاد کر دیجیے کہ جس میں ہم اپنی کمپین کر سکیں. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کے وقت آپ موجود تھے, JUIFA کا موقف بھی بتا رہے تھے, کچھ قانونی نکات پہ بھی اپنی جو ان کی ماہرانہ رائے ہے اس سے بھی آگاہ کیا. ایک بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما عظمہ بخاری صاحبہ نے. بہت شکریہ عظمہ صاحبہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا بلہ کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے, شیر کہاں پہ ہے؟ بہت شکریہ جی. بلہ تو پھر اب آنے جانے والی چیز ہے, اس کا اب ہم کیا کر سکتے ہیں. جو بلے نے حرکتیں اور اعمال فرمائے ہیں وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے. شیر اپنے شکار کی تیاری کر رہا ہے, اور جو جتنے بھی اوزار ہوتے ہیں, جتنے بھی جنگی حکمت عملی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ شیر تیاری کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اب میدان میں دیکھیں گے اس کو. شیر کو کون سا اوزار چاہیے عظمہ صاحبہ؟ بہت سارے اوزار چاہیے ہوتے ہیں, دانت تیز بہت سارے اوزار چاہیے ہوتی ہے. اپنی ٹیم تیار کرنی ہوتی ہے, اپنی باقی شیروں کی فوج تیار کرنی ہوتی ہے, پھر ان کو محاذ سونپنے ہوتے ہیں, بہت سارے کام ہوتے ہیں. شیر اکیلا شکار کرتا ہے, اکیلے ہی کھاتا ہے, وہ شکار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, ہم اور طرح کے شیر ہیں, ہم اور طرح کے شیر ہیں. ہم جو ہے سیلفش اور اپنے آپ کو ملک سے اوپر نہیں رکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک سب کا ہے, اور جو حالات ہیں پاکستان کے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی نہ تو جو ہے وجہ سے ہے, نہ یہ کوئی ایک سیاسی جماعت درست کر سکتی ہے. سو اپنے ملک کی ڈائریکشن کو درست کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور اس لیے ہمیں یقیناً مشکلات ہیں. ہمیں اپنے حصے کی جو ہے وہ جو سیٹیں ہیں, اپنے حصے کی جو کامیابی ہے وہ ہمیں لوگوں کے اندر بانٹنی پڑی ہے, اور اسی کو قربانی کہتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کاف لیگ کے علاوہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا, ایون جو MQM بھی ہے وہاں بھی ایک سیٹ پر پھڑا ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی دوبارہ میٹنگ نہیں ہو پائی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگوں کو شکوہ ہے کہ جی ہمیں تو وہ بالکل بھول ہی گئے ہیں, حتیٰ کہ شریف فیملی یا مسلم لیگ کی کسی لیڈرشپ نے ان کے صاحبزادے کی شادی ولیمے کی تقریب میں شریک ہونا بھی پسند نہیں کیا. تو یہ کیا مسئلہ ہے, یہ شکوے شکایات ابھی سے کیوں شروع ہو گئے؟ ارشاد صاحب آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں. آپ نے بہت پاکستان کی سیاست کو بہت عرصے سے اور بہت کلوزلی دیکھا ہے. یقیناً جو الیکشنز ہے وہ ہر پارٹی اپنے زور بازو پہ لڑتی ہے, اور ظاہر ہے اس میں سے اپنی جو سیٹیں ہیں, اپنی جو پارٹی ہے, دیکھیے آپ کسی کو بھی سیٹ دیں گے تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو وہاں ناراض کریں گے نا. یا تو آپ کے پاس کھلا میدان ہو, آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے, تو آپ کسی کے ساتھ بھی بڑی آسانی سے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کے پاس ایک ایک سیٹ کے اوپر خود پارٹی کے اندر جو ہے وہ 8-8, 10-10 کینڈیڈیٹ ہیں, اور وہاں آلریڈی لڑائی ہو رہی ہے, اور پھر ان 8-10 کو جو ہے تو سائڈ پہ کر کے کہا جائے کہ نہیں یہ سیٹ ہم کسی اور کو دیں گے, تو اس سے یقیناً پرابلمز ہوتے ہیں. جہاں تک باقی جماعتوں کی بات ہے, ہر جماعت بھی اسی لیے یہی سوچ رہی ہے. اب MQM جو ہے وہ جو فارمولا ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جو رنر اپ ہے اس کو چانس ملنا چاہیے. اب 242 جو شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہے, اور بڑے اہتمام سے شہباز صاحب کو جو ہے وہاں پر ہرایا گیا تھا, اور فیصل واڈا کو جتایا گیا تھا. مسترد ووٹوں کی شرح جو ہے وہ جیتنے والے ووٹوں سے زیادہ تھی. ڈبل مورے لگا کے جو ہے وہ وہاں پر ان کو ہرایا گیا. اب اس سیٹ کے اوپر شہباز صاحب کا حق بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ الیکشن لڑے, اور لیکن MQM جو ہے وہاں پہ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ الیکشن سے پہلے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی یا ہم مل کے الیکشن نہیں بھی لڑتے, تو الیکشن کے بعد بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم سب مل کے جو ہے ایک حکومت بنائیں, اور اس سے پاکستان کو جو ہے ان مسائل سے نکالیں جس کو یقیناً PMLN جو ہے وہ لیڈ کرے. تو یہ بھی مسائل کا حل ہو سکتا ہے. لیکن ابھی میں کچھ اس کے اوپر حتمی طور پہ نہیں کہوں گی, بہت کچھ چیزیں ابھی بھی بیک گراؤنڈ کے اندر چل رہی ہیں. سو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. 1-2 دن کے اندر اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا. آپ کے سابقہ اتحادی یہ کہتے ہیں کہ جو ہی مسلم لیگ کو یہ یقین ہوتا ہے یا یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ آپ کو سادہ اکثریت مل جائے گی, وہ ہم آنکھیں پھیر لیتی ہے اور ہم سے بے اتنائی شروع کر دیتی ہے.
نہیں دیکھیے یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ہمیں کون یقین دہانی کرائے گا یا کون یقین دہانی کرا سکتا ہے. ہمیں ہمیشہ عوام کے ووٹوں سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہمیشہ ووٹوں کی طاقت سے حکومت میں آتی ہے اور حکومت میں آ کے پھر وہ ڈیلیور بھی کرتی ہے. تو یہ انسیکیورٹی تو نہیں ہونی چاہیے. اب مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی ہے, اس کے کینڈیڈیٹس کتنے وہ فیلڈ کرے گی. ابھی آپ کے پاس بلوچستان کو بھی تھوڑی دیر پہلے ڈار صاحب جو الیکشن کے سیل کے ہمارے سربراہ ہیں انہوں نے بلوچستان کی لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے. اسی طرح کے پی کے کی اور باقی لسٹ آئیں گی. آپ نکال کے دیکھ لیجئے گا کون کتنے امیدوار فیلڈ کر رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ کس کی کتنی تیاری ہے, کون کتنی سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے. جن کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے یا جن کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے پنجاب جیسے بڑے صوبے کے اندر یا کے پی کے جیسے سندھ جیسے بڑے صوبے کے اندر, وہاں پر پھر ان کا گلا تو پھر اب سے مطلب ایک خامخواہ کا گلا ہے. اب خامخواہ کے گلوں کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آئی پی پی کے ساتھ معاملات کا کیا بنا ہے, کیونکہ یہ بھی شنید ہے کہ شاید کوئی فیصلہ ہو گیا کہ صرف جو چودھری شجاعت صاحب سے اتحاد ہوگا اور آئی پی پی کو جھنڈی ہو گئی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, اور میں قطعی طور پر اس کو جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کر سکتی. آئی پی پی کے ساتھ تو ہے بالکل ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے, بات چیت چل رہی ہے, لیکن وہ کس حد تک ہوگی, کتنی سیٹوں تک ہوگی اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا, میں نے جیسے گزارش کی کہ اس کے لیے 1-2 دن اب تو ویسے بھی پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کے لیے جو ہے وہ تھوڑے دن بچے ہیں, اور پارٹیوں نے بھی جو ہے اس سے پہلے اپنی لسٹیں جاری کرنی ہے, جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے ظاہر ہے ایڈجسٹمنٹس کو دیکھ کر لسٹیں جاری ہوں گی. تو یہ تھوڑے دن ہے, اس میں بہت جلدی چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو لاہور کی یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں یا چلیں گے یہ مطلب ہے 13 جنوری سے پہلے مکمل ہو جائیں گے یا 8 فروری کے قریب جا کے مکمل ہوں گے؟ جی نہیں, یہ شاہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ 10 تاریخ تک جو ہے وہ الیکشن سمبل جو ہے وہ الاٹ کرانے کے لیے پارٹی ٹکٹس جمع کرانی ہے. تو پارٹی ٹکٹس ظاہر ہے وہیں پر جاری ہوں گی نا جہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے, اور اگر ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو وہاں پر پارٹی ٹکٹ اس جگہ پہ جاری نہیں ہوگی. تو وہ بھی ظاہر ہے ایک اس سے پہلے ہی یہ تمام چیزیں فائنل ہونی ہے. تو 10 تاریخ تک انشاءاللہ تعالی, بلکہ اس سے کچھ پہلے ہی شاید یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آفیشیلی جو ہے وہ لے آئی جائے. ابھی میڈیا کے اوپر بہت ساری باتیں, بہت سارے ذرائع اور بہت ساری پتہ نہیں چیزوں سے چل رہے ہیں, لیکن حتمی چیز جو ہے حتمی وہ ہوگی جو پارٹی آفیشیلی جاری کرے گی. اچھا عظمت صاحبہ, لاہور کی بات کریں تو لاہور میں حلقے کم ہیں, آپ کے امیدوار زیادہ ہیں اور مستند لوگ ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ الیکٹیبلز ہیں. ایک وہ ایگزامپل اگر جو کوٹ ہو رہی ہے یا شیخ روہیل اصغر صاحب سے متعلق, تو کیا لاہور کا فیصلہ آخر میں ہوگا, اور اگر کسی کو بیٹھنا پڑے گا تو اس کو کنونس کیسے کیا جائے گا, اس کو کیا اس کے سامنے رکھا جائے گا؟ دیکھیے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں کھل کر آپ کو تو نہیں بتا سکتی, لیکن یہ بات اپنے طور پر ایک مصدقہ اور مستند چیز ہے کہ نہ سردار ایاز صادق صاحب کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے, نہ روہیل اصغر صاحب کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان دونوں کے حلقوں میں اتنی بری طرح کی حلقہ بندی ہوئی ہے کہ ان دونوں کے حلقے جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئے ہیں, اور اب اس کے اوپر پارٹی نے کوئی نہ کوئی چیز سوچ لی ہے. یقیناً ریسٹ ایشور کہ نہ ایاز صادق صاحب جو ہے وہ نگلیکٹ ہوں گے, نہ روہیل اصغر صاحب جو ہے وہ نگلیکٹ ہوں گے. ان دونوں کو جو ہے پارٹی ساتھ لے کے چلے گی, اور لاہور کے فیصلے ہمیشہ ویسے بھی اینڈ پہ ہوتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اپنے کارڈ جو ہے وہ دشمنوں کے کارڈ سے پہلے سارے شو نہیں کرتے. نہیں, یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں جس پر بہت زیادہ اعتراضات آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں اس سے الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے, تو جب یہ حلقہ بندی سامنے آئی تو اس وقت آپ نے اعتراضات داخل نہیں کیا یا صادق صاحب نے یا روہیل اصغر صاحب نے, اور درست کرانے کی کوشش نہیں کی؟ جی کیے, جی بالکل کیے. اور وہ جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے کہنے پہ سارا کچھ کرتا ہے, ہمارا کوئی حلقہ سلامت نہیں رہا. جو ہے حافظ آباد کی علیحدہ لڑائی پڑی ہوئی تھی, گجرانوالہ میں علیحدہ لڑائی پڑی ہوئی تھی, فیصل آباد, لاہور, مطلب نیم اٹ, جیلم کی بہت ساری لڑائی پڑی ہوئی تھی. وہاں پر مطلب پنڈی کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے, اور سب سے زیادہ شاید حلقہ بندیوں کے اوپر اعتراضات ہماری پارٹی کی طرف سے ہی داخل کیے گئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ان اعتراضات کے اوپر شاید ایک آدھے کو کوئی جو ہے وہ ریلیف ملا ہو, باقی جو ہے وہ ایز اٹ از جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور ہم بھی کسی ایسی خامخواہ کے وہ سٹگما نہیں لینا چاہتے اپنے اوپر کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یا ہم الیکشن ڈیلے چاہتے ہیں. سو اب جو بھی ہے جیسے بھی ہے اس کے اوپر الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. نہیں, لیکن آپ یہ آخر انالائز تو کیا ہوگا کہ یہ حلقہ بندی اس طرح کی ناقص
हल्का बंदी क्यों की गई? ये मिस मैनेजमेंट है, कोई मंसूबा है? नहीं, ऐसे नहीं है जी नहीं इरशाद साहब, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखें इलेक्शन कमीशन का, तो आपको पता है कि हल्का बंदियां हमेशा आबादी की जो है वो तादाद के हवाले से होती हैं, जी। और इसमें जो है वो कोई और दूसरी राय नहीं है कि बहुत सारी जगहों पर, खासतौर पर जो अर्बन सेंटर्स हैं उन पर आबादी फैली है, आबादी बड़ी है, और बहुत सारी जगहों से लोग माइग्रेट करके बड़े अर्बन सेंटर्स की तरफ जाते हैं। तो ये इश्यूज तो हुए हैं, और इन इश्यूज के ऊपर जो उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है 10 लाख के करीब, 9 या 10 लाख के करीब जो आबादी है, वो एक एनए के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज करती है। अब उस जितनी आबादी है उसके ऊपर उनको लाइनें खींचनी पड़ती हैं। तो ये एक बड़ा टेक्निकल मामला है, इलेक्शन कमीशन के पास अपने पॉइंट्स हैं इसके हवाले से जो वो देते हैं, लेकिन अब जो है जैसा है कि बुनियाद पर हम इंशाल्लाह इलेक्शन करेंगे। अच्छा, पिछले दिनों राजा रियाज साहब जो अब सीनियर लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो हमारे साथ थे और वो कह रहे थे कि जो हमारे मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो दिन भर सोशल मीडिया पे लगी रहती हैं, वो पार्टी जो बयानियाँ है उसको फैलाती हैं, हमारे लड़कों को ट्विटर इस्तेमाल करना नहीं आता, जीन्स पहन के सो जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि मंशूर कहाँ है, बयानियाँ कहाँ है, और वो कब आप लोगों ने जारी करना है? बड़ी जल्दी जारी हो रहा है जी, और आज भी हम एक मीटिंग जो है वो करके चीज़ों को, देखिए ये मंशूर बनाना आसान काम नहीं होता इसके ऊपर, और हम वाहिद वो पार्टी हैं जिसने मंशूर कमेटी का ऐलान भी सबसे पहले किया था, और हमने तो एक पोर्टल जो है वो अनाउंस किया है पिछले हफ्ते, जिसके अंदर हम आवाम से भी राय ले रहे हैं, और हमारा जो सेंस है वो ये है कि मिलकर बनाएंगे नया पाकिस्तान सॉरी गलत हो गया, नया पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, हम अपना पुराना पाकिस्तान की हालत में वापस लेके आए 2017 में। लेकिन आपके मुतासिर बहुत है नया पाकिस्तान से, मुंह से आपके नया पाकिस्तान निकलता है जी। नहीं, नया पाकिस्तान हमें सूट ही नहीं करता जी। हमने जितना नए पाकिस्तान की शक्ल में जितनी तबाही बर्दाश्त कर ली है, उसके बाद तो नया पाकिस्तान ऐसे जैसे अल्लाह माफी दे कोई बद्दुआ है जो इस मुल्क को लग जाएगी। और अब भी आप देखिए कि वो नए पाकिस्तान वाले जो है वो IMF को लेटर लिख रहे हैं बैठ के, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो जाके मुलाकातें कर रहे हैं IMF वालों से, उन्होंने कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल गारंटी नहीं देंगे और हम इस मुआहदे से पीछे हटेंगे जो पाकिस्तान को जो है वो दोबारा से IMF के प्रोग्राम में जाना है। सो ये इस किस्म की हरकतें करते हुए तो कोई बंदा इस बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो मैं गुजारिश कर रही थी कि हमारी तैयारी जो है वो तकरीबन कंप्लीट है, और एक आधे दिन के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगी। हम एक बड़े अच्छे तरीके से अपना मंशूर जो है वो प्रेजेंट भी करेंगे। PMLN वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसने जब भी कोई मंशूर दिया है उसके अंदर जो वादे किए हैं उसके अंदर अंडे कट्टे मुर्गियां जो है वो उसकी कारकर्दगी नहीं रही। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी दिखा के हमने लोड शेडिंग खाने का वादा किया था, की दहशतगर्दी खत्म करने का वादा किया था, की हमने मुल्क में सरमायाकारी लाने का कहा था, CPEC लाए, और भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, खवातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से, यूथ के हवाले से। सो हम वादे नहीं करते, हम डिलीवर करते हैं। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आज़मा बख्तियार। इरशाद साहब, अब बलूचिस्तान की जो टिकट्स हैं वो तो मुस्लिम लीग नून ने अनाउंस कर दी हैं, और इंटरेस्टिंगली वहाँ पे किसी से कोई इत्तेहाद नहीं है, हर हल्के पे हमारा यानी उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून, ये कह रही है। डार साहब इसको अब हेड कर रहे हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है। सो जो बात हम कर रहे थे, खेल अपना अपना है, गेम अपनी अपनी है, और इक़्तिदार की राहदारी भी अपनी अपनी ही है। मेरा ख़्याल है कि बल्ले की वापसी और कागजात नामजदगी की रिजेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून को ये एतमाद है और यकीन है कि अब हमें किसी से इत्तेहाद की या सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं रही। और जिन लोगों का ख़्याल था कि मुस्लिम लीग नून की मजबूरी है किसी को साथ लेके चलना, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है या मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं या कोई और है, तो उनको शायद अब समझ आएगी कि मुस्लिम लीग के इरादे क्या हैं। और ये एक नेचुरल सी बात है, कोई नई चीज़ नहीं है। क्योंकि मुस्लिम लीग ने जब ये मुज़ाकरात शुरू किए थे वो एक थ्रेट था कि पता नहीं इलेक्शन डे पर क्या होगा, इलेक्शन से पहले हमें किस किस्म के ख़तरात का, ख़दशात का, अंदेशों का सामना करना पड़ेगा।
لیکن جو وہ حالات ان کے فیور میں جا رہے ہیں کہ جب مد مقابل ہی نہ رہے میدان میں تو پھر تو مقابلہ تو ارشاد صاحب ہوگا نا. نہیں، اب استحکام پاکستان پارٹی تو مقابلہ نہیں کر سکتے نا مسلم لیگ نون کا. نہیں، ہلکا وائز تو مقابلہ ہونا ہے نا. نہیں ہلکا مد مقابل کے پاس بلہ نہیں ہوگا، اس کا بندہ تو ہوگا. نہیں وہ بلا نہیں. میں کہوں اگر آپ نے جو ان کے الیکٹیبلز ہیں یا وہ لوگ جو ہیں جو چہرہ ہیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، پھر نیو کمر سے مقابلہ ہوگا نا. یہ تو سوال پہلے دن سے ہے نا. نہیں، پہلے دن سے نہیں تھا. ہر حلقے کی اپنی ڈائنامکس ہے. پہلے دن سے ان کو یہ سوال، ان کی خواہش یہ تھی، ان کا اندازہ یہ تھا، لیکن پکچر کلیئر نہیں تھی. پکچر کلیئر اس دن ہوئی ہے جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اور مزید مطلع صاف ہوا ہے جس دن تھوک کے حساب سے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد اب کمفرٹیبل ہے مسلم لیگ. نہیں، آج یہ سوال سپریم کورٹ میں بھی اٹھایا گیا جی. کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا. تو اس پہ یہی کہا گیا کہ ٹریبونل میں جائیں. نہیں، یہ تو کیس اور ہے نا. یہ ہے کہ وہ کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، نہیں. مسئلہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے راستہ صاف ہوا ہے. یہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی نا. سپریم کورٹ میں تو بحث یہ تھی کہ زیادتی ہو گئی، فلاں ہو گیا، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو یہ تو ایک الگ کوشچن ہے نا. مسلم لیگ نون کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں نا اس معاملے کو. آپ مسلم لیگ نون کی فتح اس دن نہیں ہو گئی تھی یا نون لیگ کے لیے راستہ اس دن ہموار نہیں ہو گیا تھا کہ جس دن پارٹی چیئرمین اندر جاتے ہیں، جس دن آپ کہہ لیں کہ 9 مئی برپا ہو جاتا ہے، جس دن تنظیم پارٹی کی تتر بتر ہو جاتی ہے، اسی دن راستہ ہموار نہیں ہو گیا. اور وہ راستہ خود نہیں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد بھی وہ اس خوف کا شکار بہرحال تھے. مسلم لیگ نون تھی کہ جی اگر بلہ رہتا ہے، اگر یہ لوگ جو ہیں ایک معروف لوگ ہیں، یہ میدان میں رہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے خطرات زیادہ ہوں گے. لیکن اب تھوڑا سا وہ مطمئن ہیں. اگر 10 جنوری تک صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہی برقرار رہتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے چودھری شجاعت صاحب کو بھی پھر ایک سیٹ پر ہی شاید اکتفا کرنا پڑے. میرا خیال ہے ایک پسند کی ایک سیٹ مل جائے گی، اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ ان کو ملے گا. اچھا، یہ اب آپ یہ نئی خبر دے رہے ہیں. پہلے آپ نے چٹھا صاحب پہ رکھ کے کہا تھا مولانا کو جھنڈی ہوگی، جترین صاحب کو جھنڈی ہوگی. ماضی کے تجربات اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت کو بھی جھنڈی ہوگی. چودھری شجاعت صاحب کو پھر ایک سیٹ مل جائے گی، ان کے سالک صاحب والی کافی نہیں. چلیں، لیکن مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ چودھری صاحب نے کیونکہ پہلے بھی کوئی ایکسٹرا مانگا نہیں. چودھری صاحب کو تو اتحاد کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کے جو گھر کی سیٹیں وہ بچ جائیں، بس وہ مل جائیں. وہ اس میں چیمہ صاحب اڑے ہوئے ہیں نا کہ مجھے بھی سیٹ دینا. ہاں، چیمہ صاحب کا معاملہ گول مول ہو سکتا ہے نا، کیونکہ بڑا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے ان کے مقابلے. اور خاندان میں بھی 3 سیٹیں یا 2 سیٹیں کیوں دیں گے، ایک سیٹ کافی ہے. ہاں، لیکن ہو جائے گا، شاید پہلے والی پوزیشن ان کو مل جائے. اچھا جی، اسلم کمال صاحب جو تھے وہ مصورانہ خطاطی کے ایک اپنا مکتب فکر تھا ان کا. عبد الرحمن چغتائی صاحب تھے. اچھا، انہوں نے غالب کو مصور کیا اور چیزیں تھیں، اور لوگ ہیں، بڑے نام ہیں. لیکن اپنا وہ مشہور جو صادقین ہیں، ان کا ایک اپنا انداز تھا. انہوں نے مصورانہ خطاطی بالکل مختلف انداز میں کی، اور اس میں انہوں نے علامہ اقبال کے کلام کو فوکس کیا اور قرآنی آیات کو فوکس کیا. اور اس میں ایک اپنا ایک انفرادیت تھی ان کی. اچھا، ویسے بھی وہ بڑے مرنجا تھے، لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا، رکھنا، برقرار رکھنا. یہ جب میرے خیال ڈیم فنڈ تھا تو انہوں نے ایک بہت اچھی پینٹنگ اپنی جو تھی وہ ڈونیٹ کی اس فنڈ کے لیے. وہ کئی لاکھ روپے کی ملکیت کی تھی. وہ یہاں ہمارے 92 کے تھرو 92 میں آئے اور انہوں نے آ کے وہ پریزنٹ کی. تو اس طرح بھی وہ یہ کام کرتے تھے.
ऐवान इकबाल में उनकी दिखा सकते हैं हम इरशाद साहब उनके कुछ शाकार तो ज़्यादा ही बेहतर होता, लेकिन जी हाँ। हम दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को भी। बहरहाल इरशाद साहब, जो आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये एक बड़ी मुनफरिद फील्ड भी है, फ़न भी है और तख्लीक का एक अंदाज़ भी है। शायरी के ये भी कहा जाता है कि शायर भी हैं वो और किया है। इस फील्ड में असलम कमाल जैसे लोगों का अब मज़ीद पाकिस्तान में पैदा होना आप समझते हैं कि यकीनी है? और फिर इकबाल का कलाम इटसेल्फ उसको समझना, फिर उसको लिखना, उसको आगे उसकी तरवीज करना, ये कितना मुश्किल काम है? नहीं, देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की जो दुनिया है ना, उसमें कोई ख़ात्मा तो नहीं हो गया ना। लोग आएंगे, बाकमाल लोग आएंगे, पाकिस्तान में भी आएंगे, असलम कमाल जैसे आएंगे, असलम कमाल से बेहतर आएंगे, लेकिन बहरहाल हर शख्स की अपनी एक इनफरादियत होती है, अपना एक मकाम होता है, अपना एक अंदाज़ होता है। वो जब सेहतमंद थे तो मजलिसों की जान हुआ करते थे, तकरीबात में बुलाए जाते थे, गुफ्तगू बड़ी अच्छी खूबसूरत करते थे जी, नस्र बड़ी अच्छी लिखते थे, वो लिखते भी थे। हमारे यहाँ भी एक आध दफ़ा उनके यहाँ चीज़ें छपी हैं, तो अल्लाह तबारक तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए।